یہ جو عید ہے، عید قربان، اس میں جی جو سب سے اچھی ران ہے وہ داماد کی طرف جائے گی، اور جو اچھی دستی ہے وہ بیٹی کی طرف جائے گی، اور اس کے بھی فریزر میں پڑی رہے گی، اور اس کے بعد باقی سارا کچھ بھی ہم اپنے فریج اور فریزر میں رکھ لیں گے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یعنی ہم کیوں ایسے ہو گئے ہیں؟ ہم نے تو دیکھا اپنے بڑوں کو، اکابر کو، اور غریب مسلمان اس سلسلے میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ران روسٹ ہو رہی ہے جی، روسٹ پہ روسٹ ہو رہی ہے، قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، یہ کیا رویہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں قبلہ ڈاکٹر صاحب 2 جگہ پہ رب ذوالجلال نے اسی رویے کو کنڈیم کیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ مطلب آپ ذرا دیکھیے کہ ان لفظوں پہ غور کیجئے۔ فرمایا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے رب کو اپنا خدا نہیں بنایا، اپنی خواہش نفس کو اپنی بنا، خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے مظاہر جو ہیں در حقیقت یہ خواہش نفس کے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تنوری صاحب نے وہ قربانی کا تصور جو بیان کیا نا، تب سے میں وہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کہا قریب والی کو دور کر دینا، دور والی کو قریب کر دینا۔ آپ نہ زیادہ تنولی صاحب کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں، یہ بہت ہی مشکل معیار قائم کرتے ہیں۔ نہیں، میں اس مشکل معیار میں سے ان مع العسر یسرا، اسی میں سے ہی آسانی نکلتی ہے۔ تو میں بلکہ وہ میں چلے اس کو یوں کر لیتا ہوں، کہا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسانی کا یہ حال ہے تو مشکل کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے بنیادی طور پہ آپ نے ابھی 100 اونٹوں کی قربانی کا ذکر ہوا، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 علیحدہ علیحدہ سوال کیے۔ اچھا، ان کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 100 اونٹوں کے گوشت کا کیا کرنا ہے؟ جی، آپ نے فرمایا غریبوں میں بانٹ دو۔ ٹھیک۔ پھر آئے آخر عرض کی آقا جو ان اونٹوں کے اوپر زینے لگی ہوئی تھیں ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے بھی غریبوں میں صدقہ و خیرات کرو۔ سبحان اللہ۔ تیسری بار پھر آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو کھالے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا بات؟ فرمایا انہیں بھی غریبوں میں تقسیم کر ڈالو۔ مجھے سنن نبی داؤد کی روایت یاد آ رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغونی، مجھے ڈھونڈنا ہونا تو مجھے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کے لیے تمہیں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں جاؤ گے تو 100% میں تمہیں وہاں پہ مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہاں ملیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ 10 لاکھ کا قربانی لے کے دکھاوا کرنے اور ریاکاری کرنے سے نہیں ملیں گے، یہ 50 لاکھ کا جانور لا کے اس کی تشہیر کرنے سے نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو فی ضعفائکم، غریبوں کے پاس چلے جانا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور آگے اس کی ریزن بیان کی، فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہارے جو مدد کی جاتی ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ ان غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ وہ آپ نے ایک ولیمے کو بھی بڑا ناپسند فرمایا کہ ایسا ولیمہ جس میں غریب نہ ہو، جس میں غریب کو مدعو نہ کیا جائے، جس میں غریب کو مدعو نہ، دیکھیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو جس لیے پیدا کیا اور وہ جن کو السابقون الاولون قرار دیتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بے شک۔ اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا، اور دیکھیے کتنا بڑا موقع ہے، کتنا بڑا موقع ہے جو آپ نے کہا کہ ران اس کے لیے، دستی اس کے لیے، فلاں اس کے لیے، سری کروڑے ہمارے لیے، سری کروڑے ہمارے لیے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا ای الاسلام خیر، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کئی ڈائمنشنز ہیں، یہ بتائیں کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، سبحان اللہ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، سبحان اللہ، سبحان، ان کو کھانا کھلانا۔ یہ وہ موقع ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، قرآن مجید نے جہاں پر بھی اللہ کی ناراضگی کی بات کی ہے نا، وہاں پر ایک ہی بات کی، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ عذاب کے کوڑے اس لیے برسیں گے کہ یہ بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اللہ اللہ اللہ۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو یہ بنیادی طور پہ تو موقع ایسا ہے، بہت بڑا موقع کہ جس میں ہمیں اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور اس فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں وہ گوشت کھلے دل کے ساتھ ان غریب لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے جن کو پورا سال ممکن ہے وہ نصیب ہی نہ ہوتا وہ نصیب ہی نہ ہوتا ہو. لہذا اس لیے اس کو، اور غریبوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں سنن نسائی کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا بڑے اختصار کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غریب آدمی آیا. اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، میرے پاس گھر میں صرف ایک بکری ہے جس کے دودھ پہ ہم گزارا کرتے ہیں، لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں قربانی کروں. افاؤداہی، کیا میں اس دودھ دینے والی بکری کو قربان کر دوں؟ آقا نے فرمایا نہیں، وہ تمہارے گھر کی ضرورتوں کے لیے ہے. اس کو چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ نصاب ہی نہیں تھا. آپ نے فرمایا نہیں. اب اس کے دل میں قربانی کرنے کی خواہش بھی ہے. غربا اس پہ ضرور توجہ کریں اور اس سنت کو اپنائیں. آپ نے فرمایا تم یوں کرو کہ جا کے اپنے حجامت بنواؤ، اپنے ناخنوں کو تراشو، غیر ضروری بالوں کو صاف کرو، اپنی مونچھوں کو پست کرو. یہ 4 کام کرو. فَذَلِكَ مِن تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جو امیروں کو قربانی کرنے کا ثواب ملا ہے وہ یہ 4 کام کرنے سے اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ دن تو اللہ نے امیروں کے لیے بھی رکھا ہے ان کی استطاعت کے مطابق، اور غریبوں کے لیے بھی رکھا ہے ان کو حضور سے ملنے والی خیرات کے مطابق. سبحان اللہ سبحان اللہ.